تو اس کو اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو دینا ہوگا، یعنی مال و جان کا سودا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مال اور جان کو بیچنا ہوگا اللہ پر، یعنی یہ پھر اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہوگا، مال کو بھی اور جان کو بھی اور زندگی ساری جو بھی ہے۔ تو اس کے عوض اس کو جنت کنفرم مل جائے گی، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارا تو اصل میں یہ یعنی اس طرف دھیان نہیں ہوتا نا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنفرمیشن قرآن میں دے دی ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ دوسری ایک آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا تو اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، جم گئے اس پر، ان پہ پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری لے لو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت کی قیمت۔ دیکھیں، جنت کی قیمت ہے، یعنی جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت یہ ہے، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کے مال اور جان، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ یعنی جنت کی قیمت، جنت برائے فروخت، اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سرخی یہ ہے، جنت برائے فروخت۔ اگر کوئی جنت کا سودا دنیا میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو دینا ہوگا، یعنی مال و جان کا سودا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مال اور جان کو بیچنا ہوگا اللہ پر، یعنی یہ پھر اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہوگا، مال کو بھی اور جان کو بھی اور زندگی ساری جو بھی ہے۔ تو اس کے عوض اس کو جنت کنفرم مل جائے گی، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارا تو اصل میں یہ یعنی اس طرف دھیان نہیں ہوتا نا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنفرمیشن قرآن میں دے دی ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ دوسری ایک آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا تو اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، جم گئے اس پہ، ان پہ پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری لے لو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو جنت جناب یہاں پر کمائی جاتی ہے اور یہاں کنفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے، لیکن ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے جنت کا، ہمارا مسئلہ تو دنیا کا ہے۔ ہر شخص دنیا کی کامیابی کا خواہش مند ہے، ایک اچھی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا خواب ہے، اپنا آئیڈیل ہے، لیکن ہر ایک دنیا میں آسائشات والی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بہت گمراہی کی بات ہے، لیکن دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہم نے یہ ایک امتحان ہے اور یہاں ہم نے امتحان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں اچھی حالت میں اور بری حالت دونوں میں آزماؤں گا۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، دنیا آرام اور آسائش کی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو جب تک آپ کا دیکھیں امتحان دینے کا ارادہ نہیں ہوگا تو آپ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے اور نہ امتحان دینے کی کوشش کریں گے۔ خوشی آئے گی اس میں آپ اللہ کو بھول جائیں گے، اور جب سختی آئے گی اس میں آپ مایوس ہو جائیں گے، چہرہ آپ کا لٹک جائے گا۔ یہ دونوں حالتیں پھر یعنی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں نے جو پہلا میرا موضوع تھا آج کی نشست کا، کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ دیکھیں، حقیقت کلمہ طیبہ کی یہ ہے کہ اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں
تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے تقاضے پورے کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، یہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ ہمارے لیے تو اہمیت نہیں ہے نہ اللہ کی اطاعت اور نہ رسول کی پیروی، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بڑی پستی کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے۔ آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اس کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہم نے کر لیا ہے۔ دیکھیں ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے ظاہر کا فکر مند ہے، اپنی حقیقت کا اپنی روح جو ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی فکر کی ہے کہ میری روح جو ہے وہ اللہ کی طرف پرواز کر رہی ہے کہ نہیں، یہ سجین کی طرف جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے یہ بھی پریشانی کا یا یہ کبھی سوچا ہے کسی عالم سے یا کسی نیک آدمی سے پوچھا ہے آپ نے؟ خود کبھی اندازہ لگایا ہے؟ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارامہ تو ہے۔ تو ہماری منزل تو لاہوت ہے، اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف پرواز کرنی ہے۔ پرواز ہوگی کیسے؟ کہ جب آپ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، عزم کریں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی پرواز ہوگی، یقیناً ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں بھی کسی بھی منزل کی طرف اگر آپ جائیں، چاہے وہ بہت قریب ہو یا دور ہو، لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں رہتا ہوں، ہمارے قریب نوشہرہ ہے، یا ہمارے قریبی ایک مثال کے طور پہ فرض کر لیں ایک بہت اچھی سیر کی جگہ ہے، بہت اچھی مقام ہے تفریح کا، لیکن اگر میں نیت نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا، تو جب نیت نہیں ہوگی تو ارادہ نہیں ہوگا، ارادہ نہیں ہوگا تو عزم نہیں ہوگا، عزم نہیں ہوگا تو اس کے لیے کوشش نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں نیت کی بات ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، گھر میں ایک کھانا روز پکتا ہے، اور خیال آتا ہے، گھر کے سربراہ کا خیال آتا ہے کہ بھئی بڑے دن ہو گئے ہم نے بریانی نہیں کھائی ہے، لیکن بس وہ اس کا ایک خیال ہے، نیت نہیں کرتا وہ کہ آج میں نے سودا لانا ہے، چکن لانی ہے، چاول لانے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہ نیت کرتا ہے، خیال۔ تو خیال سے تو وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ تو ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس سے تو کوئی پیٹ نہیں بھرتا نا۔ جنت میں ہماری منزل ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ اللہ رب کی ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، تقرب، دیدار۔ تو ہم نے تو نیت ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے دنیا کا، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا ارادہ آخرت کا نہیں ہے، واضح بات ہے یہ۔ ہمارا ارادہ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہنوں کو دیکھ لیں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ اب جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ تو بیکار ہے،
وہ تو آپ کلمے کے مطلب کو بھی نہیں سمجھتے، اس کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ کلمے طیبہ تو دراصل جنت میں جانے کا ایک معاہدہ ہے جو آپ اپنے رب سے کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کلمے طیبہ کا کہ اے اللہ میں تو جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے، اور تو نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم زندگی میری مرضی سے گزارو اور میرے حکم اور میرے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو تو جنت تمہاری ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، اب میں نے زندگی تیری مرضی سے گزارنی ہے۔ کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دنیا کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے، اپنی رضا بتاتا ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہاں سے اترو، نیچے جاؤ، اور وہاں تمہیں ہدایت آئے گی، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ انسان اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے گا، جہنم سے یہ بچ نہیں سکتا، جنت جا نہیں سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اختیاری، غیر اختیاری، شعوری، غیر شعوری طور پر ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے جہنم کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ واحد علاج یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھیں، کلمہ طیبہ کے معنی کو جانیں، اس کے تقاضوں کو پہچانیں اور تقاضوں پر عمل کریں، آپ جنتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔